السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مربی ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لائق صرف اور صرف اسی کی ذات بابرکت ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق کہ ہر بندے تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچ جائے، ان کے اعمال کے انجام سے باخبر کر دیا جائے، اپنی پوری زندگی آندھی اور طوفان کے حوالے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے کلاس رہے گی۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ کو۔ استغفر اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی توبہ کے بعد یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ تختی پہنچائی ہے اور یہ کتاب ہے، یہ تمہارے لیے حلال اور حرام کا فیصلہ کرے گی، یہ فرقان ہے، اس کے اندر اوامر اور جو نواہی ہے اس کو قبول کر لو، تو یہ کہنے لگے، وَإِذْ اور جب، قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لن ہرگز نہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ کو، یعنی ہم اس تورات پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اور کیسا دیکھ لیں؟ جہرتن، روبرو، آمنے سامنے جب تک نہیں دیکھ لیں گے، جہرتن جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس گستاخی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فَأَخَذَتْكُمْ پھر پکڑ لیا تمہیں، صَاعِقَةٌ بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بجلی کی کڑک، ایک عذاب کے ذریعے سے انہیں پکڑ لیا اور یہ دیکھ رہے تھے، یعنی یہ مرتے ہوئے اور جیتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر، بَعَثْنَاكُمْ اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعدی بعد، موتکم تمہاری موت کی، مطلب موت کے بعد پھر زندہ کیا، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو، تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، وَذَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، وَذَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، علیکم تم پر، غمامہ بادلوں کا، غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، علیکم تم پر، علیکم المن من اتارا، والسلوى اور سلوہ اتارا، کلو کھاؤ، من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، مطلب یہ جو من اور سلوہ تھا یہ پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ رب العزت نے اتارا تھا، ما جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، وما اور نہیں، وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ انفسکم اپنی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، مطلب اللہ کے اوپر نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنی نفسوں پر ظلم کیا کہ اس نعمت کا انکار کیا۔ آئے تفسیر کی طرف۔ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بعد، اسرائیل جب مصر میں آباد ہوئے اور ان کی کچھ نسلیں گزر گئی، یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوا، کچھ نسلیں گزر جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، جو اس وقت کا فرعون تھا، وہ انہیں سخت عذاب دیتا، یعنی ان سے مزدوری کرواتا
اور اتنا ہی کھانے کے لیے دیتا کہ یہ جی سکیں، جبکہ اسی ملک کے اندر ان کی بہت عزت تھی۔ عزت کیوں تھی؟ ان کی دینداری کی بنیاد پر، ان کے ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ لیکن جیسے جیسے علم اور دین ان کے اندر کمزور ہوتا چلا گیا، عمل ان کے اندر کمزوری آتے چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کی پکڑ کی اور ان کو آزمایا، آزمائش میں مبتلا کیا، یعنی ان کی غلطی کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی۔ کیوں؟ تاکہ یہ رجوع کریں، صبر کریں اور رجوع کریں۔ اور پھر آخرکار اللہ رب العزت نے ان کے اوپر احسان کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور اس وقت ولادت ہوئی کہ جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور خواب بھی اللہ رب العزت نے ہی دکھایا تھا اس کو۔ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، ایک خواب جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک جو وہ خود سوچتا ہے وہی اس کو دکھ جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں غیب کی خبر تھی، اور اس وقت کے جاننے والوں نے بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ وہ اس بات سے ڈر گیا، اور اس ڈر کی بنیاد پر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں اب جو بھی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ لڑکوں کو جب قتل کیا جانے لگا تو انہی کے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ اگر یہ لڑکے سب ختم ہو گئے تو تمہاری خدمت کون کرے گا؟ تو لوگوں نے ان کو کہا، بادشاہ کو، فرعون کو، کہ اگر یہ سب لڑکے بنی اسرائیل کے ختم ہو جائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی، پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہمارے لیے محلات کون بنائے گا؟ تو بادشاہ نے، فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال کے لڑکوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت دیکھیں کیسا قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے جس سال یہ طے کیا تھا کہ اس سال کے لڑکوں کو قتل کرنا ہے، اسی سال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ان کے جو سرکاری لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کی خواتین کے اوپر پوری طرح نظر رکھتے تھے کہ کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا تھا، ایسا اللہ رب العزت نے کیا کہ وہ حمل سے ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، پریگننٹ ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہاں پر اللہ رب العزت نے الہام کیا، جیسا کہ الہام یوسف علیہ السلام کو بھی ہوا تھا۔ تو یہ الہام کے ذریعے سے انہیں کہا گیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر کے یا کسی ٹوکری میں رکھ کر کے، اور اس دریا کے قریب میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رہتی تھی، والد رہتے تھے، تو دریا میں اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جب اسے دودھ پلانا ہو تو اس کی رسی کو کھینچ کر کے اس سے پھر دودھ پلا دیا جائے۔ تو اس طرح جو سرکاری لوگ آتے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر کوئی بیٹا بھی ہے، لڑکا بھی ہے۔ لیکن ایک دن جب سرکاری آدمی آنے لگا تو گھبراہٹ میں وہ رسی چھوٹ گئی، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ اور وہ ٹوکری یا وہ صندوق بہتے ہوئے جانے لگی، ماں نے گھبرا کر کے بیٹی سے کہا کہ دیکھو اس کو کہ وہ کہاں جاتا ہے، اور وہ یہ پیچھے پیچھے بیٹی جانے لگی اور دیکھی کہ جہاں پر مصر کی خواتین، فرعون کی گھر کی عورتیں جہاں پر غسل کرتی ہیں، وہاں پر یہ ٹوکری جو ہے وہ جانے لگی۔ اور جب مصر کی رانی نے، یعنی فرعون کی بیوی نے اسے دیکھا، تو بچہ تو پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ مسلمان کا ہے یا کسی اور کا ہے، تو وہ بچہ نہیں سمجھ میں آیا موسیٰ علیہ السلام کی کس کا بچہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں اللہ رب العزت نے محبت رکھی کہ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ سے محبت کرتا۔ اس رانی کی ویسے بھی اولاد نہیں تھی، وہ بہت خوشی سے اس بچے کو لی اور فرعون کے پاس پہنچی، اور فرعون نے بھی اس بچے کو دیکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، تو کہا کہ اسے ہم ہی رکھیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ جو دشمن ہے بنی اسرائیل کا، اور اس بچے کی وجہ سے لڑکوں کو مارنا شروع کیا، یہ ہے اللہ، ایسا ہے وہ قادر۔ اس نے فرعون کے ہی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور دودھ کے لیے جیسے آپ نے واقعہ یا اکثر سنا ہوگا کہ ان کی والدہ کے پاس انہیں پھر سے واپس بھی پہنچا دی۔ اور اس کے پیچھے کیا حکمت کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں رہ کر کے، اگر وہ وہاں پر رہتے تو اینٹ بنانا اور مزدوری قسم کے کام کو سیکھنا ہوتا، ایک مظلوم قوم کے ساتھ رہنا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا، کیونکہ آگے بادشاہت کرنی تھی، آپ لوگوں کے اوپر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کیسے ان کو چلایا جاتا ہے، ایک لیڈر بننا تھا۔ اب یہاں سے تربیت شروع ہو رہی ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ماں سے ان کو جدا کر دیا۔ جس سال رکنا تھا، مطلب بچوں کو نہیں ذبح کرنا تھا، اس کا جو فیصلہ تھا، اس سال ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی پہلے ہارون علیہ السلام ہوئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے اور 2 لوگوں کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے ایک کو ایک ہاتھ لگ گیا جس سے اس کی روح قبض ہو گئی، مر گیا، اور فرعونی ان سے ویسے ہی پریشان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، یہ مظلوم کی حمایت کرتے تھے، تو فرعونی جو تھے وہ ان سے پریشان تھے، ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کے ظلم نہ کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کو ایک موقع مل گیا کہ ہاں یہ اچھے الجھے ہیں،
انہوں نے مرڈر کر دیا اور اب ان کو بھی سولی دے دی جائے گی۔ کسی نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے دربار میں طے ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک دوسرے علاقے میں پہنچ گئے جو علاقہ مصر سے باہر کا تھا۔ وہاں پر آپ نے 9 سال گزارے اور جب واپس لوٹنے لگے تو اللہ رب العزت نے خطاب کیا آپ سے اس پہاڑ کے اوپر، طور سینا کے اوپر، اور کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا واقعہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پھر جب فرعون کے پاس پہنچے معجزے کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، اور کس چیز کی دعوت؟ 2 بات کی دعوت تھی، ایک تو توحید کی دعوت، اور دوسرا جو انسانیت کے اوپر ظلم کر رہا تھا اس ظلم سے آپ نے روکا۔ تو ظلم سے روکنا اور توحید کی دعوت، یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا۔ لیکن اس نے انکار کیا، اور وہیں پہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے انہوں نے ایمان بھی قبول کیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا، جن کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اس نے لے کر کے آیا تھا فرعون نے، ان لوگوں نے بھی، ان جادوگروں نے بھی اسلام قبول۔ لیکن وہیں جب یہ انکار کرتے، یعنی یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک دن کی بات تھی، ایک لمبے عرصے تک یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ جب انکار کرتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی پکڑ آتی، اور پکڑ کی وجہ کہ یہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ کبھی آندھی کا طوفان ان کے اوپر آیا، کبھی خون کا عذاب، کبھی ٹڈی دل، ٹڈیوں کا عذاب، کبھی مینڈک کا، کبھی جوئے کا، اور جب یہ عذاب آتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑ کر کے آتے فرعونی، اور یہ کہتے کہ یہ عذاب آ گیا ہے، آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے تاکہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ مطلب انہیں پتا تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے، آپ کی شریعت کا، آپ کی دین کا انکار کیا ہے، آپ کی نبوت کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے ہم پر عذاب آیا، یہ جانتے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجیے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ یہ وقت کے نبی ہے، اور اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر مکر جاتے، پھر سرکشی کرتے، پھر ظلم کرتے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آتا، اور ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ حجت تمام ہو جاتی ہے کسی بھی قوم کی تو پھر ہر دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی اس بستی سے نکل جاتے، اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے اپنے ایمان والوں کے ساتھ۔ تو بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل تو انتظار میں تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہیں تو پتا تھا کہ یہاں نبی ہے اللہ کے، تو بنی اسرائیل کو لے کر کے اللہ رب العزت نے کہا کہ راتوں رات یہاں سے نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلے، اور دریا سے راستہ نکلا، اور وہاں سے جب وہ باہر نکلے اور مقام تی پہ پہنچے، اور ادھر فرعون کو غرق کر دیا گیا، اللہ کے نافرمان کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا دستور دینے کے لیے، وحی دینے کے لیے، اپنی کتاب دینے کے لیے طور پر طلب کیا، اور موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، وہاں پہ آپ نے روزے رکھے اور اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا اور اللہ رب العزت کے دھیان کیا، اور اللہ رب العزت نے وہاں پر وحی یعنی تورات کو دیا۔ تورات تختی کی شکل میں تھی۔ اللہ رب العزت نے جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اسی طریقے سے تورات کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے، کیسا؟ جیسے اس کے شان کو لائق ہے، کیفیت نہیں معلوم۔ اور جب یہ تختیاں لے کر کے موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ قوم اللہ رب العزت جو ان کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو ان کو مصیبتوں سے نکالا ہے، جس نے اس رب کو چھوڑ کر کے سامری کے کہنے پر کہ زیورات سے بچڑے کو بنا کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے ان کی سرزنش کی، انہیں تنبیہ کی، واعظ و نصیحت کی۔ اس واعظ و نصیحت کا اتنا اثر ہوا کہ یہ لوگ تائب ہوئے، توبہ کی، اور جب ان لوگوں نے توبہ کر لی، جو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا، جب ان لوگوں نے توبہ کر لی تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جو اللہ رب العزت نے مجھے تختیاں دیا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اوامر اور نواہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات ہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو ان لوگوں نے فوراً انکار کر کہ موسیٰ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا جیسے تم سے بات کرتا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے لوٹ کر کے آئے تو اس وقت تختیوں کی، کتاب کی کوئی بات نہیں کیا، احکام و مسائل کی کوئی بات نہیں کی، پہلا پورا کی پورا فوکس ان کے عقیدے پہ کیا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، اور شرک جب تک رہے گا جب تک کوئی بھی احکام مسائل کی ضرورت نہیں ہے، جب تک توحید کو قبول نہیں کر لیں گے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ 13 سال تک جو وحی نازل ہوتے رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو وہ صرف توحید کی دعوت تھی، عقیدے کی دعوت، توحید، آخرت اور رسالت کی دعوت، یعنی ایمانیت کی دعوت تھی۔ اور جب ایمان آ گیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے سارے احکام نازل کرنا شروع کی کہ اب نماز بھی فرض ہے تم پر، ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، ایمان والو تم پر حج فرض ہے، تمہارے لیے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن یہ کب؟ جب تک توحید کا قبول نہیں کر لو گے، شرک سے انکار نہیں کر دو گے،
جب تک اسلام کے دائرے کے اندر نہیں، اور اسی سے اسلام کے دائرے میں ایک شخص آتا ہے جب وہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، تبھی وہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے احکامات ہیں۔ لیکن ہم پہلے ہی دن سے مسائل کے اوپر دعوت دیتے، مسائل کو سمجھانا شروع کر دیتے، اور اس کو حکمت کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکمت نہیں اپنائی، اور یہ حکمت نہیں ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کوئی اور چیز کی بھی دعوت دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے پورا اپنے غصے کا اظہار کیا، غضبناک ہوئے، تب انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی شرک کیسا گناہ ہے، کیسا جرم ہے، کہ کوئی عبادت اور کوئی دوسرے احکامات کی ضرورت نہیں۔ اور جب وہ تائب ہو گئے، توبہ کیا انہوں نے شرک سے، اور اس حالت میں کہ ایک دوسرے کو قتل کیا انہوں نے، اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، موسیٰ پہ ایمان نہیں لائیں گے یا موسیٰ کے کلام پر ایمان نہیں لائیں، جو کلام اصل میں آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کا انکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ایک جگہ اللہ نے فرمایا اے محمد یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، یہ تو آپ کے رب کے کلام کا انکار۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے اعلانیہ نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ ایسا جرم ہے، معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے، کہ ہم اللہ کو پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اس کی کائنات نہیں نظر آ رہی کہ بنی ہوئی چیز خود اس بات کی دلیل دے رہی ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، ہم خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اور تمہارے اوپر جو احسانات کیا اللہ رب العزت نے، فرعون کے ظلم سے تو کو نکال کر کے لایا، نبی کو پہنچایا، تمہاری خود کی پیدائش، یہ سب کچھ کیا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت رب ہے؟ تو یہ بدتمیزی انہوں نے کیا کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ اس تعلق سے امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے، کہ تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو ان میں موت دے دی۔ یہ 70 لوگ تھے جس کے تعلق سے سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں بھی اللہ نے فرمایا اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چنے، پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو اس نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اس کے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بیوقوف لوگ ہیں، جو بیوقوفی جن لوگوں نے کی ہے اس کی وجہ سے ان کو ہلاک کرتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اور رونے لگے اور اللہ رب العزت سے رو رو کر کے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ بنی اسرائیل کے سردار ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں اور ان کو لے کر کے میں یہاں پر آیا ہوں، اور یہ اگر مر گئے ہیں تو میں جا کر کے انہیں کیا جواب دوں گا، اور بنی اسرائیل تو اور انکار کر دیں گے، اے اللہ انہیں واپس کر دے۔ اور اللہ رب العزت سے جب دعا کی، اور دعا کے الفاظ اس طرح ہے، تو یہاں فرمایا یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش جس کے ساتھ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والا والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے زندہ کیا، اور جب زندہ کیا تو ایک کے بعد ایک کو زندہ کیا، جیسے تفسیر ابن کثیر فرماتے تو اللہ نے وہی کی کہ یہ 70 لوگ بھی انہی میں سے ہیں جنہوں نے شرک کیا تھا، شرک کا ارتکاب کیا تھا۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان تختیوں کو لے کر آئے جن میں تورات لکھی ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان تختیوں میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب میں تمہارے لیے اللہ کی اوامر اور نواہی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز سے روکا ہے اور جس کا حکم دیا ہے وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر فرقان ہے، یعنی صحیح اور غلط کی معرفت ہے، پہچان ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ سب اس سے پتہ چلا کہ اوامر اور نواہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تیری بات کون یقین کرے گا، تیری بات کا کون یقین؟ اللہ کی قسم ہم تو اس کو اس وقت تک اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اور وہ خود یہ نہ فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے تم اسے لے لو۔ اے موسیٰ بتاؤ تو ہمیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح کیوں نہیں کلام کرتا جس طرح وہ تم سے کلام کرتا۔ ایسے سخت جملے انہوں نے استعمال۔ تو ایک تو کیریکٹر یہ ہوا کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، اور تم سے جیسے اللہ بات کرتا تھا ایسا ہم سے بھی بات کرتا۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چند مشرکوں نے کیا، بعض مشرکوں نے کیا کہ جیسے آپ کے اوپر وحی آتی تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آ جاتی،
اور ہم تو اس کے زیادہ اہل تھے، ہمارے اوپر آنا تھا۔ تو ان سب کا بھی یہ جواب ہوا کہ اس پہ ہم غور کریں کہ ایک بات تو یہ ہے، ایک موقوف یہ ہے، ایک کیریکٹر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے صاف طور پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم کیسے ایمان لائیں جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں اور وہ ہم سے بتا دے کہ یہ ہاں میرے کلام، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں۔ ایک کیریکٹر، اور ایک کیریکٹر یہ ہے کہ ہم اس کو فوراً لے لیں، اس کو چوم لیں، اس کو ہرے اور مخمل کے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیں اور اتنا اوپر رکھ لیں کہ پھر دوبارہ ہاتھ نہ پہنچے، اور پہنچے کب؟ جب قسم کھانی ہو، جب کوئی مر گیا ہو۔ ایک کیریکٹر، زیادہ خطرناک کیریکٹر کون سا لگتا؟ یہ ہے دھوکہ دینا، اور یہ ہے منافقت جو مدینہ کے اندر تھی، کہ بعض لوگوں نے کہہ لیا کہ ہاں ہم نے قبول کر لیا کہ ہاں ہم اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کا کلام ہے، لیکن اندر سے اس پر ایمان نہیں، اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نہ اس پہ غور و فکر، نہ تدبر، نہ اس پر ایمان، نہ اس پر عمل، دکھانے کے لیے عمل کر لیے کہ سستی سے جا کر کے نماز پڑھ لی، سستی سے میدان کارزار میں چلے گئے، ہر عمل کے اندر سستی، صرف دکھاوا کہ ہم لوگ ان کے بیچ میں رہیں اور کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، مسلمانوں سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کیریکٹر سے ہم سب کو محفوظ۔ اگر یہ سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ ہاں ہم انکار کرتے تو پھر دوسری بات ہوتی اور دوسرے طریقے سے یقین دلایا جاتا، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے صاف طور پر انکار کر دیا، ہم تو نہیں مان سکتے۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ، عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے آمنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ عذاب آیا، تو بقول انہوں نے اس بجلی گرنے کے بعد جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر گئے، یعنی وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے غضب اپنا نازل کیا، عذاب نازل کیا، اور یہ سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ رب العزت سے رو کر گڑگڑا کر، تو اللہ رب العزت نے انہیں پھر زندگی بخشی، تو مرنے کے بعد پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اور یہی معنی ہے اس آیت کا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر فرمائے اللہ کی کتاب لے لوں، مطلب پھر یہ زندہ ہوئے، اور زندہ بھی ایسا کیا اللہ رب العزت نے کہ یہ ایک دوسرے کو مرتے ہوئے بھی دیکھے تھے اور اب زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے، سمجھ رہے تھے کہ ہاں یہ مرا ہوا ہے، اور پھر اسے زندہ کیا گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لو یہ کتاب لے، اب تو ان کو قبول کر لینا تھا، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے ایک بجلی چمکائی اور یہ ساری کی ساروں کی روح قبض ہو گئی، مر گئے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان پہ انعام کیا، احسان کیا کہ انہیں زندہ کیا۔ واقعی یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں کہ ان کی دعا پہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے زندہ کیا، اور اللہ کی نافرمانی یا ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں موت دیا تھا، تو انہیں قبول کر لینا تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے لے لو، تو وہ کہنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو موسیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگے ہم مر گئے تھے، پھر ہمیں زندہ کیا گیا۔ موسیٰ نے فرمایا اچھا اللہ کی کتاب لے۔ کہنے لگے ہم اس کو نہیں لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکا دیا۔ اب پہاڑ ان کے سر کے اوپر آ کر کے لٹک گیا، اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چھوٹا اور نیچے گرا تو یہ پس کر کے ختم ہو جائیں گے۔ اب اس گھبراہٹ میں کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم لے لیتے۔ بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور آزمائش آتی ہے تو پھر استغفار بھی ہونے لگتے ہیں، صبح فجر کی نماز بھی ہوگی، رات میں بھی ہوگی، اور دن بھر چلتے پھرتے توبہ اور استغفار خوب ہوتا ہے، اور جہاں اللہ رب العزت تھوڑی سی راحت دے دیتا ہے پھر وہی پرانی چیز، پھر بھول گئے۔ ایسی جب انہوں نے مصیبت دیکھا تو فوراً لے لیے، لیکن پھر اللہ رب العزت اب آگے دیکھیں گے، پھر اللہ نے نعمتیں عطا کی ان کو، پھر یہ اپنی پرانی روش میں آ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی روش سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 میں تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 417 417۔ واپس آئے آیت کی طرف، آیت نمبر 55۔ اور جب تم نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے، تجھ پہ ایمان لائیں گے، تورات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور تورات میں ہی یہ طے تھا نا، تورات سے ہی تو یہ سب پتا چلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، تو نبوت پر ایمان کا انکار تھا، رسالت پر ایمان کا انکار تھا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے اعلانیہ نہ دیکھ لیں، تو انہیں بجلی نے آ پکڑ اور تم دیکھ رہے، تو اللہ کا عذاب آیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی کتاب کا انکار یہ عذاب کا باعث ہے۔ لکھ لیں، اللہ کی کتاب کا انکار یہ اللہ کے عذاب کا سبب بنا ان کے لیے۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اللہ کی کتاب لے لو۔ آیت نمبر 57۔ اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرمی سے جب یہ پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے گرمی سے بچنے کے لیے ان کے اوپر بادل، اور بھی مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دھوپ سے بچایا، اس بادل، یعنی ان کو چھت بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور جب انہیں بھوک لگی اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا اور
کھانے کے لیے تم پر من اور سلوا اتارا۔ من یہ ایک قسم کا حلوہ تھا، اور من کی اور بھی قسمیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت پر نازل ہوتا تھا۔ من جو ہے ایک قسم کا حلوہ تھا جو درخت کے اوپر نازل ہوتا تھا، جیسے برف گرتی ہے یا شبنم گرتی ہے، اوس بھی جس کو کہتے ہیں شبنم، اس طریقے سے یہ گرتی تھی، اور یہ صبح طلوع فجر سے آفتاب تک ہی گرتی تھی، اور یہ اس کو وہاں سے لے آتے تھے، اور اس کو اگر پانی میں گھول کر کے یہ پیتے تھے تو یہ ایک بہت اچھی مشروب یعنی پینے کی چیز بن جاتی تھی، شربت بن جاتا تھا۔ اور اگر یہ روٹی کی طرح اسے کھاتے تھے تو روٹی کا بھی اور سالن کا بھی یہ کام دیتے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھی اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں انعام تھا، اور یہ تازہ ہی اس کو یوز کیا جاتا تھا۔ اگر اس کو یہ ایک دن رکھ کر کے یوز کرنا چاہیں تو یہ خراب ہو جاتی، مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے تازہ کھانے کا انتظام تھا۔ لیکن جمعے کے دن اس کو اسٹور کر سکتے تھے، یہ من کو بھی اور سلوا کو۔ جمعے کے دن کیوں اسٹور کر سکتے تھے؟ کیونکہ سنیچر کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، ان کی عید کا دن۔ سنیچر ان کے لیے منتخب اللہ رب العزت نے کیا، اور اتوار بنی اسرائیل کے لیے، اور ہمارے لیے جمعہ کا دن۔ تو یہ سنیچر کے دن ان کو اتنا بھی کام نہ کرنا پڑے کہ ان پتوں سے یہ اس کو اٹھا کر کے لائیں، یہ عبادت میں اتنا بھی ان کو خلل نہ ہو، یا ان کی عید میں، تو یہ جمعے کے دن اس کو اسٹور کر سکتے تاکہ سنیچر کو انہیں کہیں جانا نہ پڑے، باقی دن یہ اسٹور نہیں کر سکتے۔ تو یہ من کی ایک اور قسم تھی جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، اور بخاری نے باب نمبر 20 کے اندر ایک باقاعدہ باب ہی باندھا ہے کہ من آنکھ کے لیے شفا ہے، آنکھ کے لیے من شفا ہے۔ من وہ حلوہ ہے جو بغیر محنت کے بنی اسرائیل کو ملتا تھا، ایسے ہی خنبی بھی خود بخود اگتی ہے جو جنگلی بوٹی ہے۔ اس کی خاصیت بیان ہو رہی ہے کہ آنکھ میں اس کا عرق یعنی اس کا رس، اس کا عرق ٹپکانا مفید ہے۔ اسے اکثر لوگ سانپ کا چھتا بھی کہتے ہیں، اور مشروم بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً یعنی زیادہ تر گندم کے کھیت میں ہوتی ہے، اور یہ بغیر کسی فصل لگائے کی یہ ہوتی ہے، مطلب یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جس زمین پہ اللہ رب العزت چاہتا ہے، اور زیادہ تر گندم کے کھیت میں اللہ رب العزت اس کو اگاتا ہے۔ تو یہ بغیر محنت کے مقام تی پر یہ ہو جایا کرتی تھی مشروم، اور اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 5708 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خنبی من میں سے ہے، جو من نازل ہوتا تھا خنبی انہی میں سے، مطلب من کی دو قسمیں یہاں بتائی گئی، ایک تو جو شبنم کی طرح اترتا تھا اور جس کو روٹی کے اور کھانے کے طرح بھی استعمال کیا تھا، شربت کی طرح بھی پانی میں ملا کر کے استعمال کیا جاتا تھا، اور پرندے کے سلوا جو ایک قسم کا بٹیر کے جیسا ایک پرندہ تھا جو اس وقت ان کے پاس آیا کرتے تھے جھنڈ کی جھنڈ، اور یہ اس کو پکڑ کر کے اس کا گوشت اس کے ساتھ ملا کر کے کھاتے تھے۔ تو من کی یہ دوسری قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خنبی من میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، یعنی پانی اگر اس کو آنکھ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں شفا ہے۔ اب اس میں کیسی شفا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں طب نبوی جو دارالسلام سے شائع ہوئی ہے اس کتاب کے اندر کہ اس کو کس کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے جو امام ترمذی نے لے کر کے آئے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور اجوا یہ مدینہ منورہ میں ایک اعلیٰ قسم کی کھجور ہے جس کو اجوا کہتے ہیں۔ اجوا جنتی پھل میں سے ہے، یعنی جنتی کھجور میں سے ہے، اور اس میں زہر کی شفا ہے، مطلب زہر کی بھی شفا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور خنبی یعنی من سے ہے، خنبی من سے ہے، یہاں پر بھی نبی مکرم نے فرمایا کہ خنبی جو ہے وہ من میں سے ہے، اور اس کے پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2066 واپس آئے، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور کھانے کے لیے تمہیں من اور سلوا دی، اتارا، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، یہ بغیر تمہاری محنت کے، بغیر تمہاری کسی کوشش کے، فصل لگائے کے اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور اس رزق کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ پاکیزہ رزق ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہے۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے۔ تو انہوں نے کیا ظلم کیا کہ ایسی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے مل رہی تھی، اس کا شکر ادا کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرمان برداری کرنا تھا، اللہ رب العزت پہ ایمان لانا تھا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا تھا، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیے، اور بار بار ابھی آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا ہر دفعہ، اور پھر آخر میں جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہی کھانے پر ہم سے نہیں ہوتا، اور ہمیں تو یہ بھی دے دو اور وہ بھی دے دو، اور وہاں سے پھر یہ
نکالے گئے، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈالی گئی، اور 40 سال پھر وہ مقام صحرا میں ہی گھومتے رہے، اسی جنگل میں، اسی مقام طی میں گھومتے رہے۔ یہاں سے ہمیں، یہ تو ان کے ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل، تو یہاں پہ ہمیں صحابہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی کہ ایک صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر حال میں خوش تھے، ہر حال میں خوش۔ جب شیب ابی طالب میں رہے اس وقت بھی ذرا سا کچھ نہیں کہا، اور بھی آپ دیکھیں جب بھی آپ کسی جنگ میں گئے ہیں، جیسے تبوک میں جب جانے کا موقع آیا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، نہ پانی کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اطاعت و فرمانبرداری، صبر کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ کے ساتھ جمے رہے۔ بس کہتے تو یہ کہتے کہ کھانے کے لیے دعا کر دیجئے برکت کی، پانی میں برکت کی دعا کر دیجئے، باقی اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ کچھ نہیں ملا، پتے چبا کر کے زندگیاں گزار دی، وقت گزار دیا، اور ہر موڑ پر صحابہ اکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ آیت نمبر 58 سے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو بھی اس میں عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔